اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بارگاہ ملکوتی حرم امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ہم گفتگو کر رہے تھے تیمم کے بارے میں، اسی تیمم کے ساتھ تعلق رکھنے والے آج احکام ذکر ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن صورتوں میں انسان کے لیے تیمم جائز یا تیمم واجب ہو جاتا ہے۔ ویسے تو وضو واجب ہے یا غسل واجب ہے، لیکن چند صورتیں ہیں جن میں انسان کے لیے تیمم یا جائز ہو جاتا ہے یا واجب ہو جاتا ہے۔ آج وہ ذکر ہوں گے۔ جو ہمارا سوال ہے کہ کن صورتوں میں وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا ضروری ہے، جواب 7 صورتوں میں وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا درست ہوتا ہے۔ تیمم کر لیا جائے تو تیمم سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو انسان وضو کے ساتھ جن کا کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ پہلی صورت جہاں تیمم ہی ہماری تکلیف ہوگی وہ یہ ہے کہ پانی موجود ہی نہیں ہے، آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اگر ساتھ کوئی اور ہیں ان کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی کسی قافلے میں سفر پہ جا رہے ہیں تو سارے قافلے میں گاڑی میں کہیں پانی موجود نہیں ہے، ارد گرد جو علاقہ ہے اس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہے کہ اس علاقے میں دور دور تک پانی موجود نہیں ہے۔ اگر انسان کو احتمال ہو جائے کہ تھوڑا ڈھونڈا جائے علاقے میں تو پانی مل جائے گا تو پھر ڈھونڈنا آئے، اور زمین ہموار ہے تو 440 میٹر کا دائرہ بنائے، اس میں آپ نے ڈھونڈنا ہے، ادھر 440 میٹر، اس طرف 440، اس طرف 40، پیچھے 440 میٹر میں آپ نے ڈھونڈنا ہے، زمین ہموار ہو۔ اگر زمین ٹیلوں والی ہے، اونچی نیچی جیسے ٹیلے ہوتے ہیں، تو پھر 220 میٹر میں ڈھونڈنا ہے، نہ ملے تو پھر اب وہ احتمال تو ختم ہو گیا ہے نا جو دل میں آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہاں ہمیں پانی مل جائے، تو لہذا اب آپ نے تیمم کرنا ہوگا۔ تو پانی موجود نہ ہو تو تیمم ہے پہلی صورت، پانی موجود نہ ہو۔ یہ پانی موجود نہ ہونے کی میں نے مثال دی ہے کہ پانی ہے ہی نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے پانی موجود ہوتا ہے لیکن وہ غصبی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور پانی موجود ہی نہیں ہے، تو غصبی جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے موجود نہ ہو، کیونکہ اس سے وضو ہی باطل ہے، آپ وضو ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ غصبی پانی کسی اور کا ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، یہی غصبی ہوتا ہے۔ تو یہ اگر موجود بھی ہے تو نہ ہونے کی طرح ہے، کیونکہ وضو تو ہم اس سے کر نہیں سکتے، تو لہذا یہاں پر تیمم کیا جائے گا۔ اور اگر پانی موجود ہو لیکن وہ کسی دوسرے بندے کا ہو اور اس کی اجازت کا علم نہ ہو، ایک دفعہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ راضی نہیں ہے، ایک دفعہ ہم جاہل ہیں، پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں ہے، ہم استعمال کریں، اجازت ہے یا نہیں ہے، اس صورت میں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جب اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے استعمال کر لیا، وہ راضی ہے، تو اس صورت میں پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا جہالت ہے، آپ نہیں جانتے کہ اجازت ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ نے تیمم کرنا ہے، وضو نہیں کر سکتے۔ تو یہ پانی اس کی اجازت کے علم نہ ہو تو یہ پانی غصبی شمار ہوگا اور نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور اس صورت میں بھی تیمم کرنا ہوگا۔ یہ پہلی صورت ہے جہاں تیمم کرنا ہماری تکلیف ہے۔ دوسرا مورد جہاں تیمم کرنا ہماری تکلیف ہے کہ پانی موجود ہے بھی مباح، غصبی بھی نہیں ہے، لیکن اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اس کی مثال پہلے زمانوں میں دی جاتی تھی کہ پانی کنویں میں موجود ہو اور ہمارے پاس کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ ہی نہ ہو، نہ ڈول ہے، نہ رسی ہے، نہ کچھ ہے، تو اس صورت میں بھی ہماری تکلیف تیمم ہے۔ تو اس طرح پانی موجود ہے لیکن ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، تو اس صورت میں بھی تیمم ہے۔ دوسری صورت پانی موجود ہو لیکن اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو۔ تیسری صورت، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ اس تیسری صورت کو یاد رکھیے گا، یہ آگے اس کے بارے میں تھوڑی بات آئے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پانی کا استعمال نقصان دہ ہو
آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ ایک دفعہ ہے کہ پانی کا استعمال کرنا مشقت اور مشکل میں ڈال دیتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، لیکن مشکل ہے کہ بہت گرم ہے یا بہت ٹھنڈا ہے، نقصان نہیں ہوگا لیکن بہت مشکل ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے پانی کا استعمال نقصان دہ ہو، آپ کو نقصان دے گا، کوئی تکلیف ہو جائے گی یا تکلیف جو پہلے سے آئے وہ بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں بھی آپ نے تیمم کرنا ہے۔ اور اس جو آگے بات آئے گی میں ابھی سے بتا دوں کہ اس تیسری صورت میں اگر آپ نے تیمم نہ کیا، جب پانی نقصان دیتا تھا اور آپ نے تیمم نہ کیا اور وضو کر لیا تو آپ کا وضو باطل ہے۔ پانی نقصان دیتا ہے، آپ نے تیمم نہیں کیا، غسل کرنا تھا آپ نے پھر بھی غسل کر دیا تو آپ کا غسل ہی باطل ہے، تو لہذا آپ نے پھر بھی تیمم کرنا ہے، چاہے غسل کر بھی لیں، یہ غسل باطل ہے اور آپ کی تکلیف تیمم ہے۔ اس صورت میں یہ ایک قسم کی شریعت میں تھوڑی سختی ہے کہ جب نقصان دیتا ہے تو پھر چھوڑو وضو غسل کو اور تیمم کرو، نہیں تو تمہارا وضو اور غسل ہی باطل ہوں گے۔ باقی جو صورتیں ہیں جہاں ہمارے پاس پانی ہوگا، آگے صورتیں کچھ آ رہی ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کر سکتے، ان میں اگر ہم نے کر لیا وضو یا غسل تو ہمارا وضو غسل باطل نہیں ہوگا، لیکن اس صورت میں باطل ہوتا ہے۔ تو یہ اضافی بات تھی جو ہم نے آپ کو بتانی تھی، تو ابھی سے سمجھ لیں اس کو۔ چوتھی صورت جہاں آپ نے تیمم کرنا ہے وہ ہے کہ آپ کو خوف ہے پیاس کا، کہ اگر یہ پانی میں نے وضو میں استعمال کر لیا تو پھر تو کہیں میں پیاس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور سفر بھی آپ ایسا کر رہے ہیں، مثلا صحرا کا سفر ہے یا اس طرح کہ جہاں پانی نہیں ہے، یہی ہے جو آپ کے پاس ہے، یہ اگر وضو میں لگا دیا تو پیاس کا خوف ہے اپنے اوپر، تو اس صورت میں بھی آپ نے تیمم کرنا ہے۔ ایک دفعہ اپنے بارے میں خوف ہوتا ہے پیاس کا، ایک دفعہ ایسے ہے پہلے زمانوں میں حیوان ساتھ ہوتے تھے، گھوڑا یا اونٹ یا گدھا سواری ہوتی تھی سفر میں، تو اپنے بارے میں پیاس کا خوف ہو یا اس کے بارے میں خوف ہو جس کا آپ سے تعلق ہے، یعنی اس حیوان کے بارے میں جس کا بچانا آپ کے لیے اہم ہے، تو اس پر پیاس کا خوف ہو، پانی اتنا ہے کہ خود وضو کر لے، تیمم غسل کر لے اور اپنے لیے پیاس بجھانے کے لیے پانی بچ جائے گا لیکن حیوان کے لیے نہیں بچے گا، تو اس صورت میں بھی شریعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، پانی کو بچا لو کیونکہ آگے پانی نہیں مل رہا سفر میں۔ چوتھی صورت شدید پیاس میں مبتلا ہونے کا خطرہ، خود کو یا ایسی چیز ہے جس کا آپ سے تعلق ہے اور اس کا بچانا آپ کی نگاہ میں اہمیت رکھتا ہے، یعنی اگر وہ پانی وضو یا غسل میں استعمال کر دے تو پھر سخت پیاس کا شکار ہو جائے گا۔ یہاں کوئی نقصان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں سخت پیاس آپ کو لگے گی، پانی تک پہنچنے جو آگے پانی ملے گا اس تک آپ کو سخت پیاس جھیلنی پڑے گی، تو اب کیا کریں؟ سخت پیاس جھیل لیں یا تیمم کر سکتے ہیں؟ تو کہا تیمم کر سکتے ہیں، یا خود سخت پیاس کا شکار ہو جائے گا یا ایسا انسان یا حیوان شدید پیاس کا شکار ہو جائے گا کہ جس کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، تو اس کو بھی پیاس سے بچانا اس کی ذمہ داری ہے، تو لہذا یہاں پانی بچایا جا سکتا ہے، تیمم کر کے پانی بچا لیں اور اپنی پیاس بجھائیں گے اور جو ساتھ ہے اس کی پیاس بجھائیں گے۔ پانچویں صورت جہاں پر تیمم جائز ہے وہ ہے کہ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو شدید مشقت جھیلنی پڑے گی، وضو کرتے ہیں تو شدید مشقت جھیلنی پڑے گی، اور شدید مشقت جھیلنا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اسلام اپنے احکام اٹھا لیتا ہے، آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا۔ یہ اسلام کی مہربانی ہے انسان پر کہ کتنے ہی موارد ہیں جہاں پر شدید مشقت انسان پہ آ رہی ہوتی ہے تو اسلام اپنا حکم اٹھا لیتا ہے اور اس کو شدید مشقت سے بچا لیتا ہے۔ مثلا آپ جہاں مثالیں ذکر ہوں گی شدید مشقت کی، کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، اگر آپ کسی ساتھ والے سے مانگ لیں تو وضو جتنا پانی مل جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہوگا
کہ اس سے مانگنا انتہائی ذلت اٹھانی پڑے گی اس سے مانگنے میں. وہ بندہ ہی ایسا ہے کہ آپ اگر اس سے مانگیں گے تو آپ کو بہت ذلت اٹھانی پڑے گی. یہ ذلت بھی ایک قسم کی شدید مشقت ہی ہے جو آپ کو جھیلنی پڑے گی. تو اسلام یہاں پر آپ سے وضو والا حکم اٹھا لیتا ہے اور آپ کو تیمم کی اجازت دے دیتا ہے. یہ ایک شدید مشقت کی مثال ہے. اور شدید مشقت کی مثال یہ ہے کہ پانی خریدنا پڑے گا. پانی ہے لیکن خریدنا پڑے گا. جب خریدنا پڑے گا تو اس پہ بہت زیادہ مال خرچ کرنا پڑے گا، اور یہ غریب بندہ ہے، یہ پانی پہ ہی سب کچھ خرچ کر دے تو آگے اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے شدید مشقت ہوگی. اس لیے اس سے بھی وضو والا حکم اٹھا لیا اور اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. اور مثال شدید مشقت کی، پانی بہت سرد ہے، ٹھنڈا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اس کے لیے شدید مشقت. نقصان نہیں ہوگا، وہ نقصان والی بات گزر گئی، شدید مشقت اٹھانی پڑے گی. تو یہاں پر بھی وضو والا حکم اٹھ جائے گا اور اس کے بدلے آپ کے لیے تیمم جائز ہو جائے گا. یا ایک اور مثال دیں آپ کو کہ ابھی تو مشقت نہیں ہے، پانی استعمال، اپنے پاس پانی موجود ہے، اس کو استعمال کر لیا تو ابھی کوئی مشقت نہیں جھیلنی پڑی، لیکن مستقبل میں اس کے لیے مشقت، شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسے مثلاً ہم مثال دیں کہ کوئی سفر کر رہا ہے ایسے علاقے میں کہ جہاں پانی نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی میں پانی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر یہ غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے تو پانی بہت کم رہ جائے گا اور گاڑی میں پانی ڈالنا پڑے گا. اگر نہیں ڈالا تو وہ گرم ہو جائے گی اور پھر اور مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اور شدید مشقت جھیلنی پڑے گی. ابھی ہے پانی لیکن کچھ دیر بعد مستقبل میں یہ مشقت جھیلنی پڑے گی. تو یہاں پر بھی اسلام آپ کو مشقت سے بچاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تیمم کر لیں اور پانی کو بچا لیں. تو یہ ہیں پانچویں صورت ہماری. پانچویں صورت شدید مشقت و مشکل میں پڑ جانے کا خطرہ ہو. چاہے پانی کو حاصل کرنے کے لیے شدید مشقت اور حرج لازم آتی ہو، پانی حاصل کرنے کے لیے جیسے کسی سے مانگنا پڑتا ہو اور اس سے توہین ہوتی ہو تو یہ شدید مشقت. یا پانی کو خریدنے کے لیے اچھے خاصے پیسے دینے پڑتے ہوں جو اس بندے کی طاقت سے بہت زیادہ ہے تو یہاں بھی شدید مشقت ہے. یا پانی زیادہ ٹھنڈا ہو کہ استعمال کرنے سے بیمار تو نہیں ہوگا، یعنی نقصان نہیں ہوگا، لیکن سخت مشقت، سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہاں پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. یا مستقبل میں پانی کو گرمی دور کرنے کے لیے اسے ضرورت پڑے گی، مستقبل میں ضرورت پڑے گی، تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے اور پانی بچا لے. اور ابھی وضو یا غسل کرنے کی صورت میں وہ آئندہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا. مستقبل میں ضرورت ہوگی اور ابھی اگر اس نے وضو یا غسل کیا تو وہ مستقبل میں مشکلات کا شکار ہوگا، تو لہذا پانی بچا لے اور تیمم کر لے. یہ 5 صورتیں ہوں گی. چھٹی صورت کہ پانی، اگر پانی ہے آپ کے پاس، وضو اگر آپ نے کیا تو مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے گی. وضو پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے تیمم کی نسبت. یا آپ کو مثال نے غسل کیا تو غسل کیا تو ادھر سے نماز قضا ہو جائے گی، یا نماز کا کچھ حصہ وقت میں آئے گا اور کچھ حصہ وقت سے آگے چلا جائے گا. مثلا صبح کی نماز ہے اور ٹائم رہتا ہے کوئی سورج طلوع ہونے سے 5 منٹ رہتے ہیں. اگر آپ وضو کرنے لگ گئے تو ہو سکتا ہے ایک رکعت آپ کی وقت میں آئے اور دوسری رکعت آپ کی اس وقت آئے جب سورج طلوع کر جائے، وقت سے نکل جائے. تو اس صورت میں آپ نے وضو نہیں کرنا، آپ نے تیمم کرنا ہے. اس صورت میں آپ نے غسل نہیں کرنا، آپ نے غسل کے بدلے تیمم کرنا ہے اور نماز کو وقت میں پڑھنا ہے. 7ویں صورت، چھٹی صورت، پانی کا استعمال یا پانی کو حاصل کرنے سے، پانی حاصل کریں پھر استعمال، یہ ٹائم لے گا، اس سے نماز قضا ہو جائے گی یا کچھ حصہ نماز کا خارج از وقت چلا جائے گا، وقت سے باہر چلا جائے گا. تو اس صورت میں بھی آپ نے تیمم کرنا ہے اور نماز کو اپنے
وقت کے اندر ہی مکمل کرنا ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی 6 صورتیں۔ 7ویں صورت، 7ویں آخری صورت ہے ہماری کہ جہاں تیمم جائز ہے، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے پانی ہے آپ کے پاس لیکن اتنی مقدار ہے کہ اگر یا تو آپ غسل کریں گے یا کوئی اور شریعت کا ایک واجب ہے جو پانی سے ہی ادا ہوتا ہے وہ کریں گے، ان میں سے کوئی ایک ہو سکے گا، اور وہ والا یا غسل سے زیادہ اہم ہے یا کم از کم غسل کے برابر کا ہے، تو پانی صرف ایک کے لیے ہو سکتا ہے۔ یا آپ کو مثال دیں، وضو اگر آپ کریں تو پانی وضو کا ہوگا لیکن مسجد کو پاک کرنے جتنا نہیں بچے گا، مسجد کا نجس ہو گئی ہے، پاک کرنا آپ پہ واجب ہے، اب یا وضو کرو گے یا یہ ایک کام کرو گے، ان میں سے کوئی ایک ہوگا، تو اس صورت میں آپ وضو کے بدلے تیمم کر لیں گے، کیونکہ وضو کا بدل موجود ہے تیمم، لیکن مسجد کو پاک کرنے کا کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ اگر آپ نے وضو میں پانی لگایا تو یہ نجس رہ جائے گی، اس صورت میں آپ نے تیمم کرنا ہے اور پانی جو ہے اس کو بچا کر مسجد کو پاک کرنا ہے۔ اسی طرح مسجد کی میں نے مثال دیا، اور کوئی مورد ایسا کہ جہاں پر وضو سے اہم کوئی کام اسلام ہمیں جس کا حکم دے رہا ہو، یا کم از کم وضو کے برابر کا کوئی کام ہے جس کا حکم دے رہا ہے، ادھر بھی پانی استعمال کرنا ہے، وضو میں اور پانی ایک کا ہے، دونوں کا نہیں ہوتا، تو ہم وضو کے بدلے چونکہ تیمم ہے یہ کام کر لیں گے، اور اس کا بدلہ کوئی نہیں ہے تو پانی ہم وہاں استعمال کریں گے۔ 7ویں صورت، کوئی اہم واجب ہو کہ جس کے لیے پانی کو صرف کرنا، پانی کا استعمال کرنا ضروری ہو، جیسے مسجد سے نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہو تو پانی کو مسجد کے پاک کرنے میں استعمال کریں گے، اور وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا ہوگا۔ یا اور مثال، جیسے اس کا بدن یا لباس نجس ہو، بدن نجس ہے یا لباس نجس ہے، پانی یا وضو کا ہوگا یا اس بدن یا لباس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، تو وضو کا قائم مقام تیمم ہے، لیکن لباس کو پاک کرنے اور بدن کو پاک کرنے کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی اس کی بدلے میں آنے والی چیز نہیں ہے، تو لہذا پانی ادھر استعمال ہوگا۔ اور پانی زیادہ نہ ہو تو پانی کو نجاست کے پاک کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کرنا ہوگا۔ اچھا، یہاں ہمارا سوال، ایک ذہن میں سوال آتا ہے، بہت اہم سوال ہے، کہ ایک بندے کے پاس پانی نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ بھئی 440 میٹر میں یا 220 میٹر میں ڈھونڈو، اس نے ڈھونڈا وہاں بھی نہیں ملا، پانی ہے ہی نہیں، اوپر سے زوال ہو گیا ہے، مثلا 12 بجے زوال ہو رہا ہے اور 7 بجے جو ہے وہ سورج غروب ہوگا، تو اب یہ نماز کس وقت پڑھے؟ ابھی پڑھ لے، جیسے زوال ہوا ہے فوراً پڑھ لے، یا انتظار کرے کہ ہو سکتا ہے 7 گھنٹے ابھی رہتے ہیں تو ان میں ہو سکتا ہے پانی مل جائے، تو کیا کرے؟ جلدی کر سکتا ہے نماز پڑھنے میں یا انتظار کرے؟ تو یہاں پر 2 صورتیں ہیں، ایک بندے کو یقین ہے، یقین کہ جیسے ابھی پانی موجود نہیں ہے، شام تک پانی مجھے نہیں ملے گا، جس عذر کی وجہ سے میں تیمم کر رہا ہوں وہ عذر شام تک باقی رہے گا، تو اس صورت یقین ہے، اس صورت میں یہ ابھی زوال کے فوراً بعد تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر یہ یقین نہیں ہے، بندے کو احتمال ہو، ایسے لگ رہا ہو دل میں کہ شام سے پہلے پہلے پانی مل جائے گا، یا میرا جو عذر ہے جس کی وجہ سے تیمم میں کر سکتا ہوں وہ عذر میرا ختم ہو جائے گا، مثلا تکلیف ابھی دیتا ہے پانی لیکن شام سے پہلے میری طبیعت صحیح ہو جائے گی، پانی تکلیف نہیں دے گا، تو جب یہ احتمال ہو، صرف احتمال دل میں آ رہا ہے، تو بھی پھر آپ نے انتظار کرنا ہے اور آخر وقت میں نماز پڑھنی ہے۔ اس وقت وہ عذر ختم ہو گیا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھیں گے، اگر ابھی بھی عذر باقی رہا تو پھر تیمم کر کے اس وقت پڑھ لیں گے۔ تو لہذا 2 صورتیں ہو گئی، ایک دفعہ آپ کو یقین ہے کہ آخر وقت تک یہ عذر زائل نہیں ہوگا، آخر میں بھی تیمم کرنا پڑے گا ابھی بھی، تو اس صورت میں آپ تیمم کر کے فوراً زوال کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ یقین نہیں ہے، احتمال ہے کم از کم کہ مجھے وضو کرنے کا موقع مل جائے گا، تو پھر آپ نے انتظار کرنا ہے۔ سوال؟
اگر انسان کو یقین یا احتمال ہو کہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کا عذر دور ہو جائے گا، یعنی وضو کرنے پہ قادر ہو جائے گا، تو کیا وہ اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب، اس کے لیے اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ احتمال ہے اس کو کہ وضو کر لوں گا، بلکہ انتظار کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر یقین ہو کہ آخر وقت تک اس کا عذر یا مشکل باقی رہے گی، آخر وقت تک میں وضو نہیں کر سکوں گا، اس بات کا یقین ہے، تو پھر زوال کے فوراً بعد اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ بس اس صورت میں اگر نماز پڑھ لے، اس نے نماز زوال کے فوراً بعد پڑھ لی، تیمم کر کے پڑھ لی، اور 4 بجے 5 بجے عصر کے وقت اس کو پانی مل گیا، اب وضو کر سکتا ہے، تو اب وہ والی نماز دوبارہ پڑھے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے شروع میں شریعت کا حکم مانتے ہوئے نماز اول وقت میں پڑھی تھی، شریعت کیا کہہ رہی تھی کہ جب آپ کو یقین ہے کہ وضو نہیں کر سکوں گا تو آپ اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں، تو اس نے شریعت کے اس حکم کے مطابق پڑھی ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ نماز پڑھنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہی جو تیمم کے ساتھ پڑھی ہے وہی ٹھیک ہے، اب مغرب اور عشاء کی نماز وضو کر کے پڑھے گا۔ بس اس صورت میں جب ہم نے کہا تھا شروع میں پڑھنا جائز ہے، بس اس صورت میں اگر نماز پڑھ لے اور وقت کے اندر اس کا عذر یا مشکل برطرف ہو جائے، یعنی مشکل ختم ہو جائے، تو نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہوگا۔ جی اب ہے آگے یہ سوال بھی بہت عام ہے کہ اگر تیمم غسل جنابت کے بدلے کیا ہو، غسل کے بدلے تیمم کیا ہے، تو کیا حدث اصغر سرزاد ہونے سے تیمم باطل ہو جائے گا؟ حدث اصغر وہ امور جو وضو کو باطل کرتے ہیں، تیمم کر لیا ہے غسل کے بدلے، اور تیمم کے بعد ایسا کام ہو گیا اس سے کہ جو وضو کو باطل کرتا ہے، مثلا پیشاب، پخانہ، ری، سونا، نیند، تو اور بھی ہے کچھ، تو ایسا کام ہو گیا ہے، تو کیا اس کا تیمم جو غسل کے بدلے کیا ہے وہ باطل ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، غسل کے بدلے جو تیمم کیا ہے وہ باطل نہیں ہوا ہے، یہ ابھی بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہاں اس نے وضو کرنا ہے اگر نماز پڑھنی ہے تو، کیونکہ ایسا کام سرزاد ہوا ہے جو وضو کو باطل کرتا ہے نا، تو اب اس کی تکلیف یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو وضو کر لو، جو اگر پانی وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ نے وضو کے بدلے تیمم کرنا ہوگا۔ تو جو غسل کے بدلے تیمم تھا وہ باطل نہیں ہوا ہے، کیونکہ جیسے غسل کو باطل کرتی ہے نئی جنابت، اسی طرح غسل کے بدلے جو تیمم ہے اس کو بھی جنابت ہی آ کر باطل کرے گی۔ اور یہ جو حدث اصغر چھوٹی حدثیں جو ہوتی ہیں یہ سرزاد ہو گئی ہے، تو اس سے آپ نے وضو آپ کی تکلیف بن جائے گی، یا وضو کے بدلے تیمم کرنا ہوگا۔ جواب، اس کا تیمم بدلے غسل کے بدلے تیمم ہے، باطل نہیں ہوگا، بلکہ اس نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا، اور اگر وضو بھی نہ کر سکتا ہو تو وضو کے بدلے تیمم کرے گا، یہ انسان کی تکلیف ہے۔ اچھا، اب ہے کہ ایک بندے نے، آپ نے جو 7 موارد ذکر کیے کہ ان میں انسان تیمم کر لے تو جائز ہے، تیمم صحیح ہے، ان 7 میں سے کسی ایک وجہ سے ایک بندے نے تیمم کیا، وہ 7 عذر ہے، ان میں سے کوئی ایک عذر موجود تھا، اس کی وجہ سے اس نے تیمم کیا، اور پھر وہی عذر ختم ہو گیا، تو اب تیمم بھی ختم ہو جائے گا یا تیمم باقی رہے گا؟ مثلا پانی موجود نہیں تھا تو اس نے تیمم کر لیا، اور کوئی اتفاق ایسے ہوا کہ پانی مل گیا ہے، تو اب یہ جو تیمم کیا تھا یہ باطل ہو گیا ہے یا ابھی بھی باقی ہے؟ تو فرمایا کہ جس عذر کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا وہ عذر جیسے ختم ہوگا آپ کا تیمم باطل ہو گیا ہے۔ تو تیمم کو باطل کرنے والے امور میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ وہ عذر ختم ہو جائے جس عذر کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا۔ سوال نمبر 6 کہ جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا ہو اگر وہ زائل ہو جائے تو تیمم کا کیا حکم ہے؟ جواب، جیسے ہی عذر اور مشکل ختم ہوگی اس انسان کا تیمم باطل ہو جائے گا اور اس کے لیے
آئندہ کی نمازوں کے لیے غسل یا وضو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اچھا، اب وہی پیچھے سابقہ جو میں نے بات بتائی تھی کہ تیسری صورت جہاں پر تیمم ہمارے لیے، ہماری تکلیف تیمم تھا کہ پانی کا استعمال نقصان دہ تھا، خوف تھا کہ پانی نقصان دے گا، اس صورت میں ہم تیمم کرتے تھے۔ اس صورت میں اگر کسی نے جان بوجھ کر وضو کر لیا، پانی موجود تھا، نقصان دیتا تھا، اس نے وضو کر لیا یا غسل کر لیا، تو فرما رہے ہیں کہ اس کا وضو اور غسل باطل ہوں گے، اس نے تیمم کرنا ہے۔ تیسری صورت میں اگر انسان جان بوجھ کر جسمانی نقصان کو برداشت کرتے ہوئے غسل یا وضو کر لے تو اس کا غسل اور وضو باطل شمار ہوگا، اچھا، اور اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ تیسری صورت میں یہ حکم تھا۔ باقی جو صورتیں ہیں جہاں پانی استعمال کیا تو پیاس کا خوف تھا اپنے اوپر یا اپنے حیوان پر، یا شدید مشقت جھیلنی پڑتی تھی، ان صورتوں میں تیمم اس نے نہیں کیا اور وضو کر لیا تو اس کا تیمم، وضو اس کا باطل نہیں ہے، وضو صحیح ہے۔ وقت تنگ تھا، اگر وضو کرتا ہے تو ایک رکعت وقت میں آئے گی اور ایک رکعت وقت سے باہر چلی جائے گی نماز کی، اور اس نے پھر بھی وضو کر لیا۔ تیمم ہم کہتے رہے تیمم کرو تاکہ دونوں رکعتیں وقت میں آئیں، اس نے پھر بھی وضو کر لیا، اس کا وضو باطل نہیں ہے، وضو صحیح ہے، لیکن اس نے ایک غلطی کی ہے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ اب اسی وضو سے اس نے نماز پڑھی ہے، ایک رکعت وقت میں آئی ہے، ایک رکعت وقت سے باہر گئی ہے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، نماز صحیح ہوگی۔ تو تیسری صورت میں اگر مخالفت کی جائے، تیمم کی جگہ وضو کیا جائے تو وضو باطل ہے، باقی صورتوں میں اگر وضو کر لیا ہے تو وضو باطل نہیں ہوتا۔ تیسری صورت میں باطل ہے، جبکہ باقی صورتوں میں ایسا نہیں ہے۔ سوال، کن چیزوں پر تیمم کرنا درست ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر تیمم کرنا ہے؟ تو وہ چیزیں یہاں ذکر ہو رہی ہیں۔ مٹی پر تیمم بالکل ٹھیک ہے، ریت ہے، ریت پر تیمم ہو سکتا ہے، چونے، جس مٹی سے چونا بنتا ہے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، مٹی یا پتھروں سے بنتا ہے، اینٹیں ہیں، اینٹوں کا فرش ہے، اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ٹھیکری ہوتی ہے، جو گھڑا جو ہوتا ہے، کوزہ جس سے ہوتا ہے، اس کو ٹھیکری کہتے ہیں، یہ پڑی ہیں، ان پر تیمم ہو سکتا ہے۔ باریک مٹی جس کو غبار کہتے ہیں، وہ غبار موجود ہے اور اس غبار کی تہ بنی ہوئی ہے غبار کی، جیسے وہ گاڑیوں کے شیشے پر تہ بنی ہوتی ہے، جب گاڑی کو ایک عرصہ نہ دھویا جائے تو اس پر تہ بن جاتی ہے غبار کی، تو تہ والا غبار ہے تو غبار پر بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ اور وہ باریک مٹی جو کپڑے یا دیگر چیزوں پر جمع ہوتی ہے بشرطے کہ اس کی تہ ہو، تو ان چیزوں پر تیمم ہو سکتا ہے۔ ان سب سے تیمم کرنا درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مٹی پر ہی کیا جائے، یعنی ریت سے مٹی پر کرنا بہتر ہے، پتھر پر کرنے سے مٹی پر کرنا بہتر ہے، لیکن احتیاط اولا یہ ہے مٹی کے ہوتے ہوئے باقی چیزوں پر تیمم نہ کیا جائے۔ اچھا، مٹی نہیں ہے ہمارے پاس، ریت نہیں ہے ہمارے پاس، اس طرح جو چیزیں گنی ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے، گیلی مٹی ہے، جیسے بارش آتی ہے اور ساری گیلی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، گیلی مٹی پر تیمم ہو جائے گا، وہ ہاتھ اس پہ لگائے تو ہاتھوں پہ چمٹ جائے گی، تو کہا جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر اس پہ ہو جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب پیشانی کا مسح کرنے لگنا تو ہاتھوں سے اتار لینا کہ آپ کی جلد جو ہے وہ ٹچ بھی ہو آپ کی پیشانی سے، ایسے نہ ہو کہ درمیان میں ہاتھ کی جلد اور پیشانی کے جلد کے درمیان ساری وہی کیچڑ جو ہے وہ آ جائے، تو وہ اتار لینا، کچھ نہ کچھ بچ جائے گا۔ اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو گیلی مٹی جو کہ ہاتھوں سے چپک جاتی ہے پر تیمم کر سکتے ہیں، اور احتیاط واجب ہے کہ مسح کرنے کے لیے ہاتھوں کو مکمل طور پر صاف نہ کرے، بلکہ اتنا صاف کرے کہ ہاتھ سے مسح ہو سکے، مکمل صاف نہیں کرنا، دھونے نہ بیٹھ جائے، مکمل صاف نہیں کرنا، لیکن اتنا باقی رکھیں اس مٹی کو گیلی جو ہے کہ ہاتھ بھی آپ کا جلد سے مس ہو جائے اور مٹی بھی کچھ نہ کچھ موجود ہو۔
اگر گیلی مٹی بھی نہ ملے تو پھر غبار آلود چیز، جیسے کپڑا جس میں غبار ہے، ایک عرصے سے کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کو مارا تو اس سے غبار نکلتا ہے، پھر آپ اس کپڑے پر تیمم کر سکتے ہیں جس سے غبار ہے، جس میں غبار ہے۔ تو غبار آلود چیز پر یا ایسی غبار پر، ایسے غبار پر تیمم کر سکتے ہیں جس کی کوئی تہ نہ ہو، ایسے غبار پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر تیمم کر سکیں، پانی بھی نہیں ہے اور ایسی چیز بھی نہیں ہے جس پر تیمم کر سکیں، تو اس بندے کو کہا جائے گا کہ اس کے پاس دونوں مطہر نہیں ہیں، پانی مطہر ہے وہ بھی نہیں ہے، مٹی وغیرہ مطہر ہیں وہ بھی نہیں ہے، نہ تیمم کر سکتا ہے نہ وضو، تو اب ادا نماز اس سے ساقط ہو جائے گی، اس پر قضا واجب ہوگی کہ جب پانی ملے گا پھر اس نے قضا انجام دینی ہوگی۔ اور جب یہ سب چیزیں میسر نہ ہوں تو ایسے بندے کو فاقد الطہور کہا جاتا ہے، اور اس پر نماز کا پڑھنا معاف ہو جائے گا، لیکن نماز کی قضا واجب ہوگی۔ تین باتیں اہم ہیں جو یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں، کہ ایک یہ ہے کہ وہ پتھر جو بالکل صاف شفاف ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ ماریں تو آپ کے ہاتھوں پر کوئی غبار نہیں آتا۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسے پتھر پر تیمم نہ کریں، کوئی ایسا پتھر ڈھونڈیں جس پر آپ ہاتھ ماریں تو کچھ نہ کچھ ہاتھ پر چمٹے بھی صحیح، پھر آپ نے اس سے تیمم کریں۔ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ایسی چیز پر تیمم کرنے کے لیے ہاتھ مارے، ایسی چیز پر تیمم کرنے کے لیے ہاتھ مارے جس سے ہاتھوں پر کوئی چیز بھی لگے، پس صاف شفاف پتھر پر تیمم درست نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے ہاتھوں پر کچھ بھی نہیں لگا ہے، بالکل صاف ایسے پتھر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہے کہ جو نباتات ہیں ان پر کیا تیمم ہو جائے گا؟ لکڑی ہے، کہا نہیں ہوگا۔ زمین پر تیمم ہوتا ہے، جس زمین میں مٹی، ریت، پتھر یہ چیزیں داخل تھی، لکڑی پر تیمم نہیں ہوتا۔ نباتات یعنی لکڑی وغیرہ پر اگرچہ سجدہ کرنا جائز ہے لیکن ان پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ آخری بات، صاف ایک جگہ ہے جو تھوڑی سی گندگی شمار ہو رہی ہے، مثلا مٹی ہے لیکن اس میں حیوانوں کی گوبر ملی ہوئی ہے، تو یہ اس سے آپ ہاتھ مار کے پیشانی پہ لگائیں تو آپ کو تھوڑی کراہت محسوس ہوگی، تو ایسی مٹی پر بھی احتیاط واجب بنا پر تیمم نہ کیا جائے۔ وہ جس پر آپ تیمم کر رہے ہیں اس سے کراہت محسوس نہ ہو، گندگی شمار نہ ہوتی ہو، جس پر تیمم کیا جا رہا ہو احتیاط واجب بنا پر، اس کا صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے، اور مستحب ہے کہ زمین کی بلند جگہ سے مٹی لی جائے اور اس پر تیمم کیا جائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔